بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مائی سیلف مظفر فاروق اینڈ ایم سرونگ ایز اے پولیس کمیونیکیشن آفیسر ایٹ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PPIC 3 لاہور. جی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی لاہور کی طرف سے پولیس کمیونیکیشن آفیسر میں نئی بھرتیوں کے لیے اعلان کر دیا گیا. تو اس حوالے سے بہت سارے امیدواران کی جانب سے ہمیں بہت ساری کوئریز موصول ہو رہی ہے اور جن کا ہم وقتاً فوقتاً جو ہے رسپانس کرتے جا رہے ہیں. جو بھی کسی کو گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں، جو ہیلپ چاہیے ہوتی ہیں، وہ ان کی کر رہے ہیں. لیکن بہت زیادہ ہمیں کوئریز موصول ہونے کی وجہ سے ہم سبھی کو رسپانس نہیں کر سکے. اس کے لیے معذرت. اور ابھی کیونکہ جو لاسٹ ڈیڈ لائن ہے وہ بھی بہت زیادہ قریب ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ ایک پراپر پلیٹ فارم کے تھرو آپ کی جو بھی کوئریز ہیں آلموسٹ جتنے بھی کینڈیڈیٹس کی طرف سے پوچھی جا رہی ہیں، تو وہ ان کو نوٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے کسی ایک پلیٹ فارم سے آپ کو پراپر اس میں گائیڈ کر دیا جائے. جو مین سب سے پہلے کویسچن جو پوچھا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی لائک ڈگریز جو ہیں وہ دوسرے سبجیکٹس میں لائک فزکس، میتھ، کیمسٹری اور باٹنی، زوالوجی وغیرہ، تو ان کی طرف سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ 16 ایئرس کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، تو کیا ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پولیس کمیونیکیشن آفیسرز کی جو یہ سیٹس ہیں ان کے لیے جسٹ اگر آپ کی ڈگری MScs MCS اور BScs BSIT BS سافٹ ویئر انجینئرنگ BBA IT MBA IT، مطلب کہ اگر آپ کی IT ریلیٹڈ فیلڈز میں 16 سالہ تعلیم ہے تو پھر آپ پولیس کمیونیکیشن آفیسرز کی جو ہیں جابس اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس کی طرف سے سب سے فرسٹ کویسچن پوچھا جا رہا ہے وہ بار بار یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ایک سے زیادہ اضلاع کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جی یہ جو کہ آلریڈی ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی بہت اچھے طریقے سے مینشن کیا جا چکا ہے کہ آپ ایک یا ایک سے زیادہ اضلاع کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو سیکنڈ کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے بار بار کہ کیا اگر ایک کینڈیڈیٹ ایک یا ایک سے زیادہ اضلاع کے لیے اپلائی کر لیتا ہے تو کیا اس کو فیس بھی اتنی ہی دفعہ پے کرنی پڑے گی؟ جی بالکل بھی نہیں. HR ڈپارٹمنٹ سے اس بات کو کنفرم کرنے کے بعد آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لائک ایک یا ایک سے زیادہ اضلاع کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے صرف ایک ہی دفعہ ایک ہی فیس پے کرنی ہے. مینلی جو زیادہ تر کینڈیڈیٹس کی طرف سے ایشو دیکھا جا رہا ہے کہ اپلائی کرتے وقت ان کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ ان کو جو ہے رسپانس نہیں کر رہی. تو جب ہم لوگ اپنی طرف سے چیک کرتے ہیں تو ویب سائٹ فلی آپریشنل ہوتی ہے، ویب سائٹ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ زیادہ تر جو ہیں لوگ لائک ہمارے کچھ ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے اپنی لوکیشن کی طرف موو کریں کہ جہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی اچھی ہو، سگنلز وغیرہ آ رہے ہوں، یا بہتر یہی ہے کہ آپ کسی وائی فائی کے اوپر اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کچھ لوگوں کی طرف سے دیکھا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لائک ان کی دوسری جو ہیں براؤزنگ سائٹس وغیرہ یا ایپس وغیرہ وہ پراپرلی چل رہی ہیں لیکن PSCA کی جو ویب سائٹ پورٹل ہے وہ نہیں چل رہا. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی براؤزر کی جو ہے ہسٹری وغیرہ کلیئر کریں. براؤزر اپنا چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یا کچھ لوگ ویب سائٹ پر جانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ لنک وغیرہ کسی جگہ سے جو ہے وہ غلط لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کرنا کیا، سمپلی آپ گوگل کروم پہ جاتے ہیں یا کسی بھی آپ جو اپنا براؤزر یوز کر رہے ہیں تو اس پہ جانے کے بعد اپنا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی ویب سائٹ کھولتے ہیں. تو جو فرسٹ پہ ویب سائٹ آ رہی ہوتی ہے PSCA.gop.pk، وہ کھولنے کے بعد آپ جب اس کے ہوم پیج آتا ہے اس کے بعد آپ کیریئر پورٹل پہ چلے جاتے ہیں. کیریئر پہ جانے کے بعد آپ کا ایک نیا جو ہے لنک HR.PSCA.gop.pk اوپن ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا جو لاگ ان پیج آتا ہے آپ نے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اب بہت سارے کینڈیڈیٹس کی طرف سے کوئی ایشو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ لائک ان کو سے اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوتا. لائک جب پاسورڈ آپ لکھتے ہیں تو ڈیورنگ پاسورڈ دیتے ہوئے آپ کو
آپ جو اسپیشل کریکٹرز ہے یا اپر کیس لیٹر ہے وہ بالکل ٹھیک سے نہیں ڈال رہے ہوتے. تو اگر تو آپ کو یہ پرابلم فیس آ رہی ہے تو آپ کا جو آپ براؤزر یوز کر رہے ہیں لائک موسٹلی ہمارے یہاں گوگل کروم یوز ہوتا ہے، تو گوگل کروم کی طرف سے آپ کو پاسورڈ سیو کرنے کا یا آٹو سجیسٹ کا ایک آپشن دیا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ گوگل کروم سے آٹو سجیسٹ میں جو پاسورڈ آپ کا آ رہا ہوتا ہے وہ آپ ایک دفعہ لگا لیں فی الحال کے لیے، اور بعد میں آپ کا جب جو ہے پورٹل وہ جب بن جائے تو آپ نے وہ اس کے بعد چینج کر لیں. اس کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زیادہ تر لوگوں کو ایشو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان سے ان کی پروفائل وغیرہ نہیں کمپلیٹ ہو رہی ہوتی. تو آپ نے ضروری ہے کہ آپ جب آپ اپلائی کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں لائک میٹرک انٹر کے جو مارکس ہیں، اور دوسرا جو آپ کی بیچلر ڈگری جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی پاس آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ان کے نمبرز وغیرہ جو آپ کے اوبٹینڈ مارکس ہیں CGPA وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا پراپر ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہو. اور تھرڈ جو ایک چیز جو پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس لیٹرز وغیرہ ہم لوگ ایکسپیرینس کس چیز کا ایڈ کرتے ہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس کا سمپل آنسر میں یہی کرتا ہوں کہ بھئی جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، اگر ان کیس کال سینٹر کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے یا آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر چکے ہیں کسی کے ساتھ، یا آپ لائک ٹیچنگ وغیرہ کر رہے ہیں، جو آپ کی فزیکل جابس وغیرہ ہیں آپ، اور ان کی پراپر آپ کے پاس سرٹیفکیشنز وغیرہ ہیں تو وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ کا جو ایکسپیرینس آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ لازمی طور پر آپ سے انٹرویو میں اس کے بارے میں آپ سے کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے ڈیورنگ انٹرویو. تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسپیرینس وغیرہ ہے وہ آپ کو تب انٹرویو میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا فلاں کمپنی میں فلاں آرگنائزیشن میں فلاں ایکسپیرینس تھا اتنے منتھس کا جو کہ میں نے مینشن کیا تھا، اور ڈیورنگ انٹرویو آپ کو اس پر فل گرپ بھی ہونی چاہیے. جب آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ آپ کون کون سے اضلاع کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے سمپلی یہ ہے کہ آپ نے جو اپلائی جو کرنا ہے وہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کن کن اضلاع میں سرو کر سکتے ہیں، کن کن اضلاع میں آپ کے لیے رہنا آسان ہے. تو مین جو ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں PPIC3 جو مین ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ آپ سب لوگ لازمی اپلائی کریں گے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو باقی آپ اگر راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد کے جو اسمارٹ سیف سٹیز کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی آپ اگر ان میں کسی جگہ سرو کر سکتے ہیں ان میں بھی آپ اپنا کنسنٹ دیں. تھرڈ اسمارٹ سیف سٹیز پروجیکٹس جس کے اندر تمام ڈسٹرکٹس آ جاتے ہیں جو مینشن نہیں ہیں اور بٹ ایڈ کے اوپر وہ مینشن کیے جا چکے ہیں، تو وہ آپ کا وہاں پہ ان اضلاع کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے. باقی یہ سب کیونکہ HR ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس حوالے سے آپ کو جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ای میلز وغیرہ جو ہیں وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں یا کب تک آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن جب HR ڈپارٹمنٹ آپ سے یہ ساری ویریفیکیشن کر لیتا ہے یا HR ڈپارٹمنٹ کنفرم کر سکتا ہے کہ آپ کی جو رول نمبر سلپس وغیرہ ہیں وہ کب تک ڈیلیور ہو جائیں گی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کنفیوز ہیں کہ جو ان کا ہے ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ کون سی اتھارٹی لے گی، کس کی طرف سے لیا جائے گا، اور ان کا ٹیسٹ کہاں پہ ہوگا. تو سمپل سی بات ہے، جب آپ اپلائی کر رہے تھے یا جب آپ نے اپلائی کیا اپنے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے جو کیریئر پورٹل ہے وہاں پہ آپ نے اپنا جب پروفائل سیکشن کمپلیٹ کیا تو جو آپ کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ہوگا یا جو آپ کا لائک آپ نے مینشن کیا ہوگا ایڈریس، تو آپ کے ریزیڈینشیل ایڈریس کے اکارڈنگ وہ آپ کا سینٹر بن جائے گا. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی طرف سے مین کویسچنز یہی پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے سیف سٹیز اتھارٹی کا تو وہ پیپر پیٹرن کیا ہے. دیکھیں پیپر پیٹرن کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سیف سٹیز اتھارٹی کسی بھی کمپنی کی جو ہے ٹیسٹنگ ریکروٹنگ کی بھی سروس لے سکتی ہے اور خود بھی پورے پنجاب میں
الحمدللہ یہ ٹیسٹ کور کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تو لاسٹ جس طرح 2 بیچز کے ٹیسٹ این ٹی ایس کی طرف سے لیے گئے ہیں، تو این ٹی ایس کا پیپر پیٹرن صرف یہی ہے کہ آپ کی جو ہے کچھ جو پورشن ہے 40 to 60% وہ آپ کا ٹوٹلی ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں وہ آئی ٹی اور سی ایس ریلیٹڈ ایم سی کیوز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ آپ کے لائک جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس کے ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کچھ پورشن ہوتا ہے یو کین سے 20% آف جی کے، اینڈ دی ریمیننگ جو سیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انگلش ووکابلری، لائک پنکچویشن وغیرہ پہ، انگلش گرامر ہوگی، اس چیز پر، اس چیز کے ریلیٹڈ کچھ ایک سیکشن بنا ہوتا ہے۔ اور فردر جو ہے وہ این ٹی ایس کے ٹیسٹ میں ایک آپ سے جو پریویس 2 بیچز کا پیپر پیٹرن تھا وہ یہی تھا کہ ساتھ آپ کو کسی بھی ٹاپک پر آپ سے ایک 10 یا 20 نمبر کا ایسے کہا جا سکتا ہے، اور جو لاسٹ پہ وہ ہے آپ کا آتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ۔ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پر جو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ 30 ورڈز پر منٹ سپیڈ پی ایس سی اے کی طرف سے ریکوائرڈ کی گئی ہے، تو وہ پی ایس سی اے کا کیونکہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ کا وہ جو ہے پورٹل وہ اپنا ہے، تو وہ 3 منٹس کا وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کا جتنی بھی آئی وہ اس کے آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے، آئی تھنک سو۔ تو وہ لیکن اس کے آئی تھنک 5 یا 10 نمبر ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے جب آپ کا رزلٹ وغیرہ آتا ہے تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے پھر کچھ کویسچنز پوچھے جاتے ہیں کہ لائک کہ این ٹی ایس کا یا جو بھی ٹیسٹ ہے اس میں پاسنگ مارکس کتنے، دیکھیں آپ کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 50% ہوتے ہیں این ٹی ایس کے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بنتا ہے میرٹ سکور، آپ کی جو لسٹ بنتی ہے میرٹ بنتا ہے، تو میرٹ لسٹ کے اکارڈنگ آپ کا دین انٹرویو ہوتا ہے۔ ابھی ایک چیز جو میں اسکپ کر چکا ہوں وہ یہی ہے کہ بہت سارے جو ہیں کینڈیڈیٹس وہ یہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ پریکٹس سے آپ کی آئے گی، آپ جس طرح سے مرضی کرنا۔ اب کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کورس کرنا سٹارٹ کر دیں، دیکھیے میرے خیال سے آپ کو کورس وغیرہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ خود ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آپ کمیٹڈ ہیں کہ آپ نے یہ جاب ہر حال میں لینی ہی لینی ہے یا ہم نے اپنا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، تو آپ جب اپنا ایک اسپیسیفک ٹائم یا شیڈول وغیرہ بنا لیتے ہیں کہ جب آپ اپنی دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات شام کے وقت آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا اتنا ٹائم آپ نے اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کیا ہوا، آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے، تو آئی ہوپ کہ میرے پاس آئی وٹنس ایسے کیسز موجود ہیں جن لوگوں نے اس طرح سے کیا تھا، اور ان کی سپیڈ ان کے جو ہیں ٹائپنگ ٹیسٹ کے سینٹرز میں 50 سے کراس ہوئی ہے۔ تو 30 ورڈز پر منٹ سپیڈ اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر 1 یا 2 منتھ پراپرلی لگا لیتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی سپیڈ نہیں ہے۔ اگر آپ زیرو سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو 1 یا 2 منتھ کے بعد میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 50 سے زیادہ ہوگی، اور کیونکہ جب یہ ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہوگی تو آپ ایز اچھے کمیونیکیشن آفیسر کے طور پر سرو کر سکتے ہیں، لائک کیونکہ یہ ایک آفس بیسڈ جاب ہوتی ہے اور آپ نے باہر فیلڈ میں نہیں جانا ہوتا، تو آپ کی جو پراپر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیگر ڈسٹرکٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کالرز کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ فیلڈ آفیسرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی وائرلیس کمیونیکیشن کے علاوہ باقی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی پراپر انگلش میں ریٹن ہو رہی ہوتی ہے، آپ ٹائپ کر کے ان کو کوئی میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جب تک آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی نہیں ہوگی تو آپ اچھے کمیونیکیشن آفیسر یہ ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ یا ایمرجنسی ادارے میں آپ سرو نہیں اس طرح سے کر سکتے جب تک آپ کی
ٹائپنگ سپیڈ اچھی اور بہت زیادہ بہتر نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو کویسچن بہت سارے کینڈیڈیٹس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ کویسچن وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹریکٹول جاب ہے تو کیا سر ہمیں 2 سال کے بعد بھیج دیا جائے گا، یا اس طرح سے 2 سالوں کے بعد کنٹریکٹ کینسل ختم ہو جاتا ہے تو اس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کی اچھی پرفارمنس ہے، آپ اچھا ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہے ہیں، تو آپ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ رینیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا ہماری 2 سال تک، جب تک ہمارا کنٹریکٹ ہے، ہماری سیلری کیا اتنی ہی رہے گی؟ دیکھیں، اتھارٹی اپنا وقتاً فوقتاً ڈیسیجن لیتی رہتی ہے اور مارکیٹ کمپیٹیٹیو آپ کو سیلری آفر کی جاتی ہے، اور اوبویسلی الحمدللہ انکریمنٹس بھی لگتے ہیں ہماری جو سیلری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوچھتے ہیں کہ اس جاب کا اور کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس جاب میں آپ کو جو ہے آپ کی جو ہیلتھ انشورنس کوریج ہے وہ آپ کی اور آپ کی فیملی کو بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ صحت کے طور پر، جسمانی طور پر جب آپ اچھے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو آپ ڈپارٹمنٹ کو بھی اچھا سرو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے لیے آپ کی فیملی، جس میں آپ کے والدین جو ہے وہ ہوتے ہیں، آپ کے بیوی بچے کی ہیلتھ انشورنس کوریج ہوتی ہے جو آپ کے ڈیپینڈنٹس میں آتے ہیں۔ باقی کچھ لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ بونسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آپ اچھا جب پرفارم کر رہے ہیں، آپ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ میں آپ امیج اپنا بنا رہے ہیں، آپ کی اچھی پروگریس آ رہی ہے، تو بالکل آپ کو بونسز وغیرہ بھی آپ کو دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ سب آپ کی کارکردگی کی بنا پر ہے۔ تو یہ کچھ آپ لوگوں کی طرف سے کوریز تھی جن کے میں آنسرز کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر فردر آپ کی کوئی کوئری وغیرہ ہے، کچھ آپ انفارمیشن گین کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اپلائی کرتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو آپ ہماری مدد لے سکتے ہیں۔ فردر میں اس پلیٹ فارم کے تھرو دوسرا سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارا جو کچھ فیوچر پولیس آفیسرز کے لیے جو پولیس کمیونیکیشن آفیسرز ایسپائرنٹس ہیں، ان کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا گیا ہے، اور وہ تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے، جس میں ہمارے سینئرز ہمیں بھی گائیڈ لائنس کرتے آئے ہیں، تو اس میں سینئرز کمیونٹی ممبرز ایڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی آپ کی کوئری وغیرہ ہو، اور اس میں کینڈیڈیٹس بھی ایڈ ہوتے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ اگر آپ کی کوئری وغیرہ ہے تو آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ اپنی پوسٹ کر سکیں، تاکہ جو بھی سینئرز میں سے اویلیبل ہو وہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کر سکے۔ اور دوسرا، آپ اپنے جو کولیگز کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اسٹڈی مٹیریل ہے، کچھ پریپریشن کے لیے حوالے سے آپ کے پاس مواد وغیرہ ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کی پریپریشن کے لیے، جنرل نالج کے ریلیٹڈ، کرنٹ افیئرس ریلیٹڈ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ باقی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور اینڈ پہ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جس چینل کے تھرو یا جس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو یہ سب گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کو فالو ضرور کریں، تاکہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو پراپرلی، اور جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ کیا جا سکے۔